علم تیرا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح معلومات اور علم کے تبادلے میں گزشتہ برسوں میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ مبلغین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور معلومات تک رسائی آسان ہو گئی ہے، پھر بھی مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے ایسی ذہنیت اختیار کر رکھی ہے جو انہیں اسلامی علوم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف اسلامی علم کو سننا ہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہ شیطان کا ایک جال ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صالح پیشواؤں کے رویہ کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے نہ صرف دینی علم کو سنا بلکہ جو علم سنا اس پر عمل کر کے اس ارادے کو پورا کیا اور پورا کیا۔ اس طرح عمل نہ کرنے سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے مذہبی اجتماعات اور مذاکروں میں شرکت کرنے میں دہائیاں گزاری ہیں، لیکن پھر بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس رویہ کا خطرہ یہ ہے کہ لوگ آخرکار یہ مان کر نیچے گر جائیں گے کہ وہ مذہبی تعلیمات کو سننے یا عمل کرنے کی ضرورت کے بغیر اپنی زبان سے اسلام کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو جہالت کے ساتھ ان کا رہنما بنا کر چھوڑ دیا جائے گا جو انہیں صرف تباہی کی طرف لے جائے گا۔ آخر میں اسلامی علم کا مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد عملاً لوگوں کی اس دنیا کے تمام حالات میں رہنمائی کرنا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں ذہنی سکون اور آخرت میں جنت حاصل کر سکیں۔ جو علم وہ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے، وہ یہ صحیح رہنمائی حاصل نہیں کرے گا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس محفوظ جگہ کی سمت ہے، لیکن وہ حفاظت کے لیے ان ہدایات پر عملاً عمل کرنے میں ناکام ہے۔ اس بیمار مریض کی طرح جسے علاج تجویز کیا جاتا ہے لیکن وہ دوا لینے میں ناکام رہتا ہے۔ اس رویہ سے گریز کرنا چاہیے۔ باب 17 آیت 82۔ اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔